اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو ہم اب تک ہمارا 10واں سال چلے نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال تھا یہ، اور اس سال کو غم کا سال کہا گیا کیونکہ اس میں دو سب سے بڑی ہستیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سپورٹر تھی، ایک تو ابو طالب آپ کے چچا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دو کا انتقال ہوا تھا اسی سال ایک کے بعد ایک۔ ابو طالب کا انتقال رجب میں ہوا تھا، اور جب رجب میں ابو طالب بہت بیمار تھے اور ایک دم آخری وقت پہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اے چچا، اور ان کے پاس آلریڈی ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بن خلف کا بیٹا عبداللہ بن امیہ اور ابو جہل، یہ دونوں گھس کے بیٹھے ہوئے تھے بالکل ابو طالب کے سر پہ، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ان کو جگہ نہیں ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر لوں۔ اور جیسے ہی آپ یہ کہتے کہ اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، ویسے ہی ابو جہل کہتا کہ ابو طالب کیا کر رہے ہو، عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو کیا؟ تو بس یہ بہت دیر کنورزیشن چلا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کلمہ پڑھ لے اور ابو جہل کہتا کہ اے ابو طالب کیا کر رہے ہو، عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو۔ تو اس کشمکش میں ابو طالب نے آخری بار یہ کہا تھا کہ میں عبد المطلب کے ہی دین پہ ہوں، یعنی انہوں نے کلمہ کہنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے آخری لفظ یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں عبد المطلب کے دین پر ہی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تھی، بہت افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا تو میں آپ کے لیے استغفار کرتے رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ یہ صورت نازل ہو گئی سورہ توحہ کی کہ نہیں ہے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، یا پھر چاہے کہ وہ اپنے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ظاہر ہو گیا ان پہ حق اور وہ اصحاب الجحیم یعنی جہنم والے ہیں۔ تو آپ کو منع کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے، بلکہ ہم جسے چاہے اسے ہدایت دیتے اور ہم زیادہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے لائق ہے، کون ہدایت پانے والا ہے۔ اور یہ دو آیتیں نازل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا استغفار کے لیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا کے تو بہت احسانات ہیں آپ کے اوپر، لیکن انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، تو ان کا کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت جہنم کی سب سے آخری درجے پر ہے، یعنی سب سے کم درجے کی ان کو تکلیف دی جاتی ہے کہ صرف ان کی ایڑیوں تک آ گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ سب سے اول درجے پر ہوتے، جہنم کے سب سے بڑے درجے میں ہوتے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10ویں سال میں رمضان میں انتقال ہوا تھا، اور جب آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، اور اس سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انتقال کی وجہ سے آپ بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے، اور آپ کی پہلی ہی بیوی تھی اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی اس وقت تک آپ نے دوسرے کسی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کے تھے اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خدیجہ وہ ہے جس نے مجھ پر تب یقین کیا جب سب نے مجھ پر یقین نہیں کیا، اس نے تب مجھ پہ ایمان لائی، تب میرے اوپر یقین کیا جب ہر کوئی مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا، اور اس نے خود اپنے نفس سے بھی اپنے مال سے بھی میرے ہر طریقے سے میرا سپورٹ کیا، اور یہاں تک کہ میرے جتنی اولادیں ہوئی وہ خدیجہ سے ہی ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا اور اہم مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یہاں تک کہ آپ کے انتقال کے بعد اگر کوئی بکری آتی اور وہ ذبح کرتے تو آپ اس میں سے کچھ گوشت کا حصہ ان کی عزیز سہیلیوں کے ہاں بھی بیچتے، اور ان کی سہیلیاں کبھی آتی تو آپ بڑی عزت سے پیش آتے اور بہت محبت سے ان کے ساتھ سلوک کرتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت امپورٹنٹ رول تھا، اور ان کا انتقال رمضان میں ہوا تھا، اور یہ سب چل ہی رہے تھے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیے کہ آپ طائف جائیں گے۔ طائف جو ہے وہ مدینے سے مکے سے تھوڑے دور ایک پہاڑی علاقہ تھا، اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی کہ طائف سے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گا اور وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کہ ایمان لے آئے۔ تو وہاں پہ ثقیف نام کا ایک قبیلہ تھا جس میں 3 سردار بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب، اور وہ تینوں بھائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی کہ یہ تینوں بھائی ایمان لے آئیں گے یا کم سے کم کچھ ان کو پروٹیکشن دے دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تینوں نے انکار کر دیا تھا، تینوں نے ہنسی اڑائی اور یہ کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے نبی بنانے کے لیے، اور دوسرے بھائی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے تو بات کرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ آپ کے ساتھ اقرار کرنا بھی مشکل اور آپ کا انکار کرنا بھی مشکل، اور تیسرے نے کہا تھا کہ مجھے یہ بات پسند ہی نہیں، میں تو تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا نعوذ باللہ، اور آپ کے ساتھ اس وقت حضرت زید بن حارث آپ کے غلام تھے،
وہ دونوں پھر بہت غمگین ہو کے نکلنے لگے، تو ان تینوں نے کیا کیے کہ اپنے ایریا کے اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے یہ آپ کے اوپر پتھر برساتے آپ کی ایڑیوں پہ، یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اور حضرت زید بن حارث، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ ان کو بچانے کے لیے آپ بیچ بیچ میں آ رہے تھے، اور وہ حضرت زید بھی لہو لہان ہو گئے تھے، پتھروں سے سر پھوٹ گیا تھا، آپ کے جوتے مبارک میں خون بھر گیا تھا اور چپ چپ مطلب چل بھی نہیں پا رہے تھے، اور آپ پریشان ہو کر پھر وہاں سے نکلے اور ایک انگور کے باغ میں، انگور کا ایک باغ تھا، وہاں پہنچے۔ وہ انگور کا باغ دو بھائی اتبا اور شیبہ کا تھا، تو وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ سے کو پتہ تھا کہ یہ تو مجھے ناپسند کرتے، تو وہ وہاں سے جانے لگے، لیکن وہ اتبا اور شیبہ کو آپ وسلم کی حالت دیکھ کے بہت رحم آ گیا، اور ان کا ایک غلام تھا عداس کر کے، تو انگور کا خوشہ لے کے آپ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ تو عداس وہاں پہنچا، آپ وسلم نے انگور کا خوشہ اٹھا کے کھانے لگے اور آپ نے کہا بسم اللہ۔ تو عداس جو تھا، جو غلام تھا، وہ کرسچن تھا، نصارہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ لفظ تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا جو آپ نے بسم اللہ کہا۔ تو آپ نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو عداس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم نینوا کے ہو، تم تو پھر یونس جو کہ متا کا بیٹا ہے اس کے شہر سے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میرے قبیلے میں 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو یونس بن متا کے بارے میں جانتے ہوں گے علیہ السلام۔ تو آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہے، کیونکہ وہ بھی میری طرح ہی نبی تھے، اور ان کو یقین ہو گیا کیونکہ اس علاقے میں یونس علیہ السلام کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اس عداس نے آپ کے ہاتھ پیر چومے اور آپ پہ ایمان لا لیا۔ تو وہاں سے اتبا اور شیبہ دونوں دیکھ رہے تھے، اور اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے غلام کو کیا ہو گیا، یہ اس محمد کا کیوں ہاتھ پیر چوم رہا ہے؟ تو جیسے ہی غلام ان سے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ تیری بربادی ہو، تجھے کیا ہوا ہے جو تو اس شخص کے ہاتھ پیر چوم رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس پوری دنیا میں اس سے بہترین کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے، اور یہ سچے نبی ہے، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ نبی کے علاوہ کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے اس کو بہت برا بھلا کہے اور اس کو بھیج دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس وہاں سے لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر سورہ احقاف کی یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی۔ اور جب ہم نے پھیرا آپ کی طرف جتھا جنوں کا، وہ سنتے تھے قرآن، پھر جب حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا چپ رہو، پھر جب پورا ہو گیا تو وہ پلٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لیے، اور کہا انہوں نے اے میری قوم، بے شک ہم نے سنی ہے ایک کتاب نازل ہوئی موسیٰ کے بعد، تصدیق کرتی ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف، اے ہماری قوم صراط مستقیم کی طرف۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں اس کی تلاوت کر رہے تھے تو 9 جنوں کا ایک جتھا تھا جنہوں نے یہ آیتیں سنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ جن سن رہے ہیں ان کی آیت۔ پھر یہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ 9 جن یہ سن رہے ہیں، اور وہ 9 جنوں نے جب یہ آیتیں سنی تو وہ پلٹے اور وہ اپنی قوم کے پاس لوٹے، اپنے پوری جنوں کی قوم کے پاس لوٹے، اور ان کو منذرین یعنی انہوں نے پھر اپنے قوم کو ڈر سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر انہوں نے ایک ساتھی، اپنے ساتھیوں کو بھیجا ان جنوں نے، اور آپ سے کہا کہ ہماری پوری قوم آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ ہمیں جگہ بتائیے۔ تو پھر آپ نے بعد میں حجون جو وہاں ایک کا قبرستان تھا، وہ ایک ساتھی، اور اس نے کہا کہ ہماری پوری قوم آپ سے ملنے کے لیے اس قبرستان میں ٹھہری ہے، آپ آئیے۔ تب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آئے، اور رات کے وقت میں آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے قبرستان کے باہر حضرت عبداللہ بن مسعود کو کھڑے کیا اور اپنے پیر سے ایک نشان بنا دیا، اور کہا کہ اس گھیرے سے باہر نہیں نکلنا ورنہ تم تا قیامت مجھ سے کبھی مل ہی نہیں پاؤ گے، اور یہ بھی کہا کہ تم اس گھیرے میں رہو گے تو تمہیں ہال اور ڈر نہیں رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قبرستان میں پہنچے، وہاں بیٹھے تو سیاہ فام لوگ آپ کے پاس آ کے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور وہ اتنے زیادہ تعداد میں تھے، اور آپ ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، اور وہ آپ پہ بھیڑ کی طرح ٹوٹ پڑ رہے تھے، اور میرا دل ہوا کہ میں جا کے ہٹاؤں کہ آپ کو نقصان نہ پہنچاتے۔ پھر مجھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ یاد آ گئی اور میں رک گیا، اور پوری رات یہیں گزری، پوری رات ایسے ہی گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پڑھ کے سناتے جاتے، اور وہ سب ایمان لے آئے، بیعت لے لیے۔ اور پھر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ کیا ہوا، کیا دیکھا، تم سو تو نہیں گئے تھے؟ تو کہا نہیں، میں سویا نہیں تھا۔
تو پھر آپ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے احوال پوچھا کہ کیا ہوا. آپ سے وسلم نے بتایا کہ جنوں کے پورے جتھے نے قوم نے, یہ جو قوم تھی وہ نصبین کر کے ایک علاقہ تھا جو ملک شام کا ایک شہر تھا, وہاں رہتے تھے, اور یہ پورے جن پہلے یہودی تھے, لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے ہاتھ میں حق آیا ایسے کر کے بولے نا, تو پھر قرآن سننے کے بعد یہ پورے یہودی مسلمان ہو گئے تھے. اور انہوں نے شکایت, تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسلم نے بتایا کہ جنہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ ہمارا سفر لمبا ہے تو ہمیں کچھ توشہ دے دیجیے, کوئی تحفہ دے دیجیے. تو آپ سے وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ جو بھی ہڈی انسان ہو یا جانور ہو وہ بسم اللہ پڑھ کے اگر کھائی گئی ہو تمہارے ہاتھ میں آئیں گی تو دوبارہ اس پہ گوشت چڑھ جائے گا اور تر و تازہ ہو جائیں گی, اور گوبر اور لید تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگا. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی گوبر, لید یا پھر یہ ہڈی سے کبھی بھی استنجا نہ کرے, کیونکہ وہ جنوں کا کھانا ہے. اور جیسے طائف کے سفر کے بعد آپ کا دل بہت زیادہ غمگین ہو گیا تھا, لیکن یہ جو واقعہ ہوا جنوں کا, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تقویق ملی. اور اس کا ذکر پھر سورہ جن میں بھی آیا کہ جن میں بھی بعد میں آیا کہ جب ہم نے وحی کی اور وہ سنتے, اور جب ہم نے وحی کی اور ہم نے وحی کی آپ کی طرف, بے شک وہ سنتے تھے آپ کو جماعت جن کی. پھر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب, ہدایت ہے رشد کی طرف, پھر ہم ایمان لائے اس پر اور ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے ہمارے رب کے ساتھ کبھی بھی. یہ کہہ کر وہ ایمان لائے تھے, جس کا تذکرہ سورہ جن میں بھی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیسے ہوا تھا نا, مکے میں جب ابو طالب کی انتقال ہوا, جب تک ابو طالب زندہ تھے تو بہت پروٹیکشن میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی قریش کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. اور ابو طالب کے جانے کے بعد قریشوں کی بہت ہمت بڑھ گئی تھی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک قریش کے کمینے انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ مٹی پھینک دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ کی بیٹی نے آپ کو دیکھا اور بہت رونے لگی کہ آپ کے ابو آپ کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. تو اور وہ روتے جاتی اور آپ کے چہرے کی مٹی صاف کرتے جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا آپ رو مت, اللہ تعالیٰ ضرور میری حفاظت کرے گا اور میرے لیے کامیابی عطا فرمائے گا. اور اس طریقے سے آپ کے اوپر بہت ظلم ہو رہے تھے. اسی طرح جب آپ کہاں آئے تھے, آپ طائف آ گئے تھے, تو طائف سے جب واپس آنے لگے تو آپ کو پھر خطرہ ہوا کہ مجھے پھر سے قریش کہیں جان سے نہ مار دے. تو آپ غار ہرا میں رکے اور آپ نے وہاں بہت سارے قریش کو خبر بھیجی, یعنی جو آپ کے پہچان کے تھے, کہ میرے لیے پروٹیکشن دو, مجھے حفاظت کرو. تو کوئی بھی نہیں مارا سوائے متیم بن عادی کے. اس متیم بن عادی نے اور ان کے بیٹے نے اپنے پورے جان پہچان کے قریش کے ساتھ باقاعدہ پورے اسلحہ کے ساتھ پورے راستے پہ کھڑے ہوئے تھے, مدینے کے پورے مکے کے پورے راستے پہ کھڑے ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکے واپس, پھر وہاں پہ طواف کیا پہلے کعبے میں جا کے, اور آپ کے دروازے تک آپ کی حفاظت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں متیم کا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گا کہ جس نے مجھے اتنا بڑا احسان کیا. اور پھر مکے میں ہی ایک طفیل بن عمرو دوسی, جو کہ قوم دوس کے ایک بہت بڑے شاعر, بہت اول درجے کے شاعر تھے. تو وہ جیسے ہی مکہ پہنچے تو وہاں سارے قریش ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے بیچ میں ایک یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, تم ان کی بات بالکل مت سننا, تم سنتے ساتھ کافر ہو جاؤ گے, اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے کانوں میں کپڑا ٹھوس لیا کہ میں بالکل بات نہیں سنوں گا, اور وہ طواف کرنے لگے. وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے تھے اور کنکھیوں سے دیکھتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر انہوں نے خود سوچا کہ میں اتنا تو بیوقوف نہیں ہوں کہ میں بات سن کر پھر جاؤں گا, میرے پاس بھی تو دماغ ہے نا, میں بھی صحیح غلط کا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے اپنے کانوں میں سے کپڑا نکالا, آپ سے وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ دیکھو مجھے سب نے وارن کیا ہے آپ کے خلاف, لیکن میں آپ سے بات سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ سے وسلم نے ان کو کلمہ پڑھ کے سنایا, مطلب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا. اور وہ تو بہت بڑے شاعر تھے, تو وہ پہچان گئے کہ نہ کوئی شاعر کا کلام ہے, نہ کہانت ہے, نہ کچھ ہے. تو اب ویسے ہی وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے اور آپ سے کہا کہ ایمان لے آئے. کیا کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریے, آپ میرے لیے دعا کریے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ ان کے پورے قوم والے مسلمان ہو جائے. تو پھر یہ جیسے اپنی بستی پہنچے, قوم دوس کی طرف پہنچے, تو بہت اندھیرا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے چہرے پہ نور آنے لگ گیا. تو ان کو بہت ڈر لگا کہ میرے پاس نور کیسے آ گیا. پھر ان کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اس نور کو کہیں اور منتقل کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قوم والے کیا سوچے میرے بارے میں. تو ان کے کوڑے پہ وہ نور آ گیا اور وہ اندھیری رات میں چلنے لگے. تو اس وجہ سے طفیل بن عمرو دوسی کو ذو نور یعنی نور والا کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے پاس نور آ گیا تھا. پھر اپنے والد کے پاس پہنچے تو اپنے والد سے کہا کہ آپ مجھ سے دور رہو کیونکہ میں ایمان لا چکا ہوں. تو ان کے والد سنتے ساتھ ایمان لے آئے. پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تو ان کی بیوی بھی فوراً ایمان لے آئی. لیکن ان کے قوم والوں سے ان کو امید تھی کہ بہت جلدی ایمان لے آئیں گے, لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے.
پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور دعا کی کہ میرے لیے دعا کیجیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بہت دھیرے دھیرے لیکن ان کی پوری قوم والے پھر ان کے ایمان لے آئے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو پھر یہ مدینے میں بھی آپ کے پاس آئے تھے.